نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 15ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 15واں پارہ جو کہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں اس کے اور 111 آیات ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ چیز سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن پاک میں لفظ قرآن 60 مرتبہ آیا ہے، اور صرف سورہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ جو ہے 16 مرتبہ آیا ہے، یعنی کم و بیش 25% اس کے اندر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا آغاز فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، یعنی بیت المقدس تک۔ اور کیوں لے گیا؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا۔ اسرا کہا جاتا ہے رات کو سفر کرنے کو، تو رات کو سفر کروایا۔ اور یاد رکھیے اسرا جو اس کا نام ہے وہ ناؤن ہے، اور جو اسرا ہے اس کے اندر اسرا وہ جو ابھی پڑھا وہ ورب ہے۔ زمینی سفر اسرا کہلاتا ہے، اور رات کے ٹائم پہ کیا جانے والا سفر ہے جو وہ اسرا کہلاتا ہے۔ اور عروج والا واقعہ جو معراج کہلاتا ہے، کیونکہ اس واقعے میں عروج کا معاملہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سفر کروایا، مسجد اقصیٰ میں جا کے آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اور ایک مقام آیا جہاں پہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں میری جورسڈکشن ختم ہوگی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کو مزید عروج اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا 50، لیکن تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، انہوں کے بار بار کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپس اور دوبارہ، اور پھر 5 رہ گئیں آخر میں۔ لیکن انتہا رب کی رحمت کی یہ ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں 50 کا اجر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عطا کی گئیں۔ تو اب دیکھیے برکت کی انتہا دیکھیے، پوری کائنات کی سیر کر کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، روایات موجود ہیں، یہ برکت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا جو نبی کی برکت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکت عطا کی، سب سے مضبوط تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت کی زندگی عطا فرمائی۔ ہم بھی اگر برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں کہ زمین والوں نے ہرانے، مٹانے، ختم کرنے کی انتہا کر دی۔ طائف کا واقعہ بھی گزر چکا۔ تب آسمان اور زمین کے رب نے عروج مصطفیٰ کی انتہا کر دی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ان کو عین الیقین کرایا، کیونکہ معلم کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم الیقین دیا وحی الہی کے ذریعے، اور پھر آنکھوں کے ساتھ ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا تاکہ ان کو عین الیقین ہو جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پھیلی، مشرکین مکہ نے بڑا مذاق اڑایا، حضرت ابوبکر کو جا کے کہا تم نے سنا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی حضرت ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، اسی لیے ان کا لقب پھر صدیق پڑ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ان کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔
یہاں پہ تھوڑی سی بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے اوپر عروج کے جو دو ادوار ہیں جہاں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ دو عروج اور دو زوال کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 587 قبل مسیح میں بخت نصر جو ہے وہ عراق سے آیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ان کا پہلا زوال ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں غلبہ عطا کیا۔ اور یہ کب کا ہے غلبہ؟ کہ 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین بادشاہ جو ہے جس کا ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے، ان کے دور میں ان کو بڑی سہولت ملی۔ یہ تتر بتر ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ان کو ایک جگہ پہ سلطنت بنانے کا موقع دیا۔ پھر حضرت عزیر کا دور آیا اور 100 برس کے بعد ان کو اٹھا کھڑا کیا اور ان کے دور میں ان کو بہت ترقی ملی۔ تو اللہ فرما رہا ہے پھر اس کے بعد ٹائٹس آیا، ٹائٹس رومی، اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کا ہیکل سلیمانی وہ بھی تب سے گرا ہوا ہے۔ تو اب جو زائنسٹ موومنٹ ہے نا، اسی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے کھڑا کر دے۔ تو یہ دو عروج اور دو زوال جو ہیں ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ پہلا عروج تھا جو طالوت کی بادشاہت میں، پھر داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، پھر بخت نصر نے ان کے اوپر زوال لے کر آیا، اور پھر دوسرا عروج ذوالقرنین کے دور میں، اور دوسرا زوال 70 عیسوی ٹائٹس کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی تھی۔ تو یہ دو عروج اور دو زوال کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ بھی تمہاری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کر لینے لگتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے۔ انسان واقعی بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی انسان کے وہ یہ لوگ کرتے تھے نا کہ آپ وہ عذاب لیں جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا، اور اللہ فرما رہا ہے انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ چیز ہمارے لیے بڑی نحس ثابت ہوئی، یہ تو بڑی منحوس چیز ہے، منحوس وقت ہے، منحوس دن ہے۔ ناؤز باللہ، اللہ کہہ رہا ہے نہ وقت منحوس ہے نہ دن، بلکہ تمہارے عمل منحوس ہیں جن کی وجہ سے یہ نحوست تمہارے گلے میں ڈال دی گئی ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی عجلت کا، یعنی جلدی ملنے والی چیز، وہ کیا ہے؟ یہ دنیا، اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی دینا چاہیں پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دی جاتی ہے، اور جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش بھی کرے تو پھر اللہ فرما رہا ہے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی صحیح کامیاب ہو جاتی ہے۔ گویا کہ آخرت صرف زبانی چاہنے سے نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی ساتھ ہی ساتھ۔ پھر وہ 10 کمانڈمنٹس آف جو تورات تھیں وہ دوبارہ یہاں پہ ذکر آیا ان کا۔ پہلے ہم سورہ الانعام میں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا یہاں ذکر آیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر کچھ دیکھنا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ تو وہ ان کو پڑھ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں دی گئی تھیں، وہی احکامات ہیں سارے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، بالوالدین احسانہ۔ اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آئیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو میں اف کہتے ہیں، بلکہ اف ہوتا ہے اونہ، جو ہم بولتے ہیں نا اونہ۔ تو والدین کو اونہ بھی نہیں کہنا، یعنی جیسچر بھی برا نہیں دینا والدین کو، اور انہیں احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رہو اور اللہ سے دعا کیا کرو۔ پہلے یہ کندھے جھکا کر رکھنے کو سمجھ لیجیے کہ کندھے، جناح جو ہے پروں کو بھی کہتے ہیں۔ جس پرندے نے اونچی اڑان لینی ہے وہ اپنے پروں کو ہمیشہ سمیٹتا ہے اور بہت اونچی اڑان لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے جو اپنے والدین کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچی اڑان دیتا ہے۔ اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے کہا دونوں بوڑھے ہو کر آئیں، اگر بوڑھے ہو کے کیا ہوتا ہے انسان ذرا یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے، چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے اور غصہ بھی جلدی آتا ہے، تو
ایسے حالات میں بھی ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ پھر رشتہ داروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو، یعنی کنجوسیاں نہ کرو، اور نہ ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر تم بعد میں شرمندہ ہی ہوتے رہو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم، اللہ کہہ رہا ہے ان کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ گویا کہ اولاد کو اس چکر میں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی رزق دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑی خطا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور حالانکہ اس اکیلے نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔ پوچھا کہ اس کے بعد فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ نے منع کر دیا ہمیں، اور اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی زنا کرنے سے نہیں بلکہ اس کے قریب قریب جانے کا کیا مطلب ہے کہ برے کام نہ کیے جائیں جو زنا کی طرف جانے والے، مطلب برے کپڑے پہن کے بری طرح سے ڈریس اپ ہو کے باہر نہ نکلا جائے، فون کے اوپر یا اس کے اوپر ٹک ٹاک اور جو بھی کچھ ہے آج کل ان کے اوپر ایک دوسرے سے دوستیاں نہ کی جائیں، یہ سارے کام زنا کی طرف جانے والے کام ہیں، اس لیے ان کے اوپر ان کی جانب نہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، اللہ نے تم کو اس کو حرام کیا ہے، اور یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور وعدوں کی پابندی کرو، اور پیمانے سے تولو تو بھر کر تولو، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی ایسے بغیر وجہ کے کیوروسٹی ہو اور آپ کھوج میں لگے ہوئے ہوں اور زمین پر اکڑنا کرنا چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلنے والا قارون تھا، اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا۔ اور اللہ فرما رہا ہے بار بار میں نے قرآن میں لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہو کہ منہ سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی جب بات کریں تو اچھی طرح سے بات کریں، اور کبھی بھی نیگیٹیوٹی میں، مطلب بی پازیٹیو، نیگیٹیوٹی کے اندر نہیں جانا کبھی بھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے پھر واقعہ معراج کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اللہ نے جو ابھی تمہیں دکھایا ہے، یعنی جو معراج کا سفر کروایا ہے وہ اس کو، اور وہ درخت جس کا تم نے ذکر کیا، زقوم کے درخت کا ذکر کیا گیا کہ جہنمیوں کا کھاجا زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں باتیں میں نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ایک تو تم کہتے ہو اتنی سخت آگ ہوگی، پھر کہہ رہے وہاں درخت اگیں گے، زقوم اگیں گے، تو وہ اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا، اور واقعہ معراج کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آدم کو سجدہ کرنے کا کہا گیا ابلیس کو، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ میں اس کو کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور تو مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں ان کی نسلوں کو بگاڑ کر رکھ دوں۔ اور حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تو ان میں سے جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر لیا، یعنی اپنی فوج تو ان کے لیے لیا، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگا۔ یہی کہ اس وقت شیطان کر رہا ہے نا، اپنے مال کو ہم شیطانی رستوں پہ لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم غلط رستوں پہ چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا پارٹنر بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور ان کو اپنے وعدوں میں کے جال میں پھانس دے، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، اور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی میں کچھ تبدیلی لے آئیں، یہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن اگر تم ایسا کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو ہم دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں کوئی تم مددگار نہ پاتے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر، یعنی ظہر سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی عشاء تک، اور پھر فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، ان نہ قرآن الفجر کانا مشہودہ، کیونکہ قرآن فجر گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جائے یا فجر کے بعد ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ گواہی دے گا ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اور رات کو تہجد پڑھو، تہجد جو ہے وہ نفل ہے تمہارے لیے،
بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تہجد کا مطلب تھا رات کو اٹھ کر پڑھی جانے والی، سو کر اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز۔ تو اگر آپ رات کو سوئی نہیں ہیں، کبھی گپ شپ میں، کئی شادیوں میں، کہیں ادھر بزی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ تہجد پڑھیں ہی نہ کہ میں سوئی نہیں ہوں، نہیں، اس کا لفظی مطلب یہ ہے، لیکن اگر آپ جاگ رہی ہیں تو بھی تہجد پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ نفل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور ہمارے لیے نفل ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اس کے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور یہ وہ مقام محمود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شفاعت کا مقام ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ یہ مجھے دے گا۔ اور ہم ہر اذان سن کے یہ دعا جو مانگتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی سفارش کرتے ہیں، اور جو اس کی سفارش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سفارش واجب ہو جائے گی۔ اسے بہت اہتمام سے یہ دعا پڑھا کیجیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگا کرو، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا مانگا کرو، اور یہ دعا وہ ہے جو کسی بھی شہر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جانی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 81، نہیں 80، سوری 80 آیت نمبر ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب بھیجا تھا خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے کے لیے، تو وہ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ واقعی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور ساتھ ساتھ بتوں کو توڑتے جا رہے تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اکڑتا ہے اور پیٹھ موڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، ان کو کہو روح میرے حکم سے آتی ہے۔ روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور تم لوگوں نے علم نہیں پایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ واقعی اگر انسان کے کنٹرول میں ہوتا کسی کو کچھ نہ دیتا، خزانوں میں اپنے پاس ہی رکھتا، رحمت کے خزانے ہوں یا کوئی بھی خزانے ہو، انسان اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے، کسی کو کچھ نہ دیتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جب تم نماز پڑھو تو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اور جب نماز پڑھو تو بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اور اللہ کو قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدم ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی اور سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے، جو کہ مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ یہ ایک سوال پوچھا تھا مشرکین مکہ نے، ان کے کہنے پر نا، یہودیوں کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، تو اس وجہ سے، اور لیکن مکہ والے اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ قصہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ باقی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اور اس کے بارے میں سورہ کہف کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اس کو تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اس کے اوپر نور کی بارش ہوگی۔ اور جس طرح اس کو یہ ایک اور حدیث میں ہے بہقی کی کہ جس طرح نازل ہوئی ہے اگر اسی طرح تلاوت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن اس نور ہوگا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے فرمایا دجال ایسا فتنہ ہے کہ کوئی نبی یا رسول نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب، تو اس صورت میں ہم دجل کے فریب کے قصے پڑھیں گے، جس سے سمجھ لگے گی کہ یہ جو دنیا کے اندر آنا ہے دجال نے، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی میں بات کروں گی۔
تو اس سے بچنے کے لیے کہ اگر دجال سامنے آ جائے اور انسان کو اسی وقت اس صورت کو پڑھنا شروع کر دے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قصبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ کوئی ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت عیسائیت کا رائج نہیں تھی، ان کے ملک میں کفر تھا، لیکن انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ تو اس وقت پھر ان کو بادشاہ نے کوشش کی کہ ساروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اپنے بتوں کو۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم نے بتوں کو سجدہ کیا تو ہم اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، تو یہ وہاں سے نکل کر چلے گئے کہ ہم کہیں پناہ لے لیتے ہیں۔ غار میں انہوں نے پناہ لی اور پھر انہوں نے کہا کوئی کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی، ہجرت کی، گھر سے نکل کر غار میں پناہ لی۔ اللہ نے تمام کائنات کی چیزوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج کو حکم دیا گیا، وہ دائیں جانب چڑھتا تھا، اور غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب اتر جاتا تھا، یعنی ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا تھا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور غار کے اندر وہ ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے وہاں پہ ان کے کتے کو ان کے سرہانے پہ بٹھا دیا۔ باہر غار کے منہ پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگ اگر جھانک کر دیکھتے تو وہ اس کے کتے کے ڈر سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اسی طرح سے ہم نے انہیں وہاں پہ سلا دیا اور سالہ سال کے لیے سلا دیا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وہ کروٹ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دلوا رہا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھے اور آپس میں پوچھا کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے ایک دن یا کچھ حصہ۔ بہرحال انہوں نے ایک شخص کو بھیجا اپنے میں سے کہ جا کر اور وہ کھانا لے کر آئے اور ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ یہاں پہ قرآن کا نصف ہو گیا وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ کے اوپر کہ ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور ذرا نرمی سے کام لے، احتیاط سے کام لے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ گیا جا کے اس نے جب سکہ دیا تو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اس سکہ تو بہت پرانا، کئی سو سال پرانا تھا۔ تو اس طرح سے ان کا راز فاش ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ وہ کتنے تھے، کوئی کہتے ہیں 3 تھے، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، کوئی کہتے ہیں 8 کے تھے، 7 تھے۔ اللہ نے بالکل وضاحت نہیں کی کتنے، کیونکہ اصل معاملہ یہ نہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی، بات اصل یہ ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا تھا، قربانی دی تھی اللہ کے دین کے لیے، کہ دین کی سربلندی کے لیے وہ وہاں پہ چھپ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو امپورٹنس دی اور اسی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان کے قیام کی مدت اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ تو سب چھپے بحال جانتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو یعنی کہ ایسا بندہ جو اب اللہ کی یاد سے غافل ہو، کبھی بھی اس کے پیچھے نہ لگیں، کبھی اس کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار رکھی ہے جن کی لپٹیں نے گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، 2 شخص تھے، ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجوروں کی درخت کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کے لیے زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور اللہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس کے اندر نہر بھی جاری کر دی۔ اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے نفس کے حق میں ظالم ہو کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی بھی، اور اگر آئے بھی تو مجھے اس سے زیادہ شاندار جگہ ملے گی۔ اس کے دوست نے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یا جب بھی کوئی کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیشہ یہ الفاظ منہ سے نکالیں۔ اور اب اس نے کہا دوست نے کہ اگر تو مجھے کمتر پا رہا ہے اس وقت مال اور اولاد میں، تو اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا، تیری جنت سے اللہ کو تیری جنت سے بہتر مجھے عطا فرمائے گا، اور تیری جنت پر کوئی آسمان سے آفت بھی بھیج سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ گیا اس نے دیکھا ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کا باغ تو الٹا پڑا تھا،
اور اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کو اکثر من کا معلوم و اعز نفرا، اس کو اپنی زیادہ طاقتور نفری پر بڑا غرور تھا، زیادہ مال پر اور زیادہ طاقتور نفری پر، یعنی فوج کی فوج نوکروں کی تھی اس کے پاس، لیکن کوئی اس کے کام نہیں آئے۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ اللہ فرما رہا ہے آسمان سے خوب پانی برستا ہے، زمین کی پود خوب گھنی ہو جاتی ہے، اور کل وہی نباتات بھس ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا، خوب پھلتی پھولتی اور پھر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اصل چیز کیا ہے؟ باقی رہ جانے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہترین ہے۔ اللہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے پاس زیادہ بہتر باقی رہنے والی نیکیاں، جو انسان نیکیاں کماتا ہے وہ باقی رہتی ہیں، باقی عمل تو کچھ باقی نہیں رہتا، نہ باغ رہتا ہے، نہ گھر رہتے ہیں، نہ کوئی چیز رہتی ہے، عمل باقی رہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا لو آگے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تنہا پیدا کیا تھا نا، اکیلا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں، اور بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، ایسے ہی قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، اور اس دن اس کو کہا جائے گا کہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ کہے گا ہائے کیسی کم بختی، ما یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہے ہماری کتاب کو، اس میں تو کوئی چھوٹی حرکت نہیں رہی جو نہ لکھی ہو، کوئی بڑی حرکت نہیں رہی جو اس میں نہ لکھی ہو۔ اللہ کو فرما رہا ہے، اور ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا۔ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کیا دنیا میں اس وقت آپ سے زیادہ کوئی علم والا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے نہیں۔ تو اللہ نے بتایا نہیں ہے ایک بندہ، تو اس سے ملنے کے لیے جا، اس کے لیے سفر اختیار کر۔ اور حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر چلے گئے۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، کہا جاتا ہے سوڈان میں خرطوم جو شہر ہے وہاں یہ وہ مقام ہے، لیکن واللہ عالم اور بھی کچھ جگہوں کے نام بتائے گئے، اور وہ کہتے ہیں ورنہ میں چلتا ہی رہوں گا، کیونکہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے میں لمبا سفر اختیار کروں گا۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب کہ اب بڑی بھوک لگی ہے، خادم سے کہا لو ہمارا ناشتہ۔ اس نے کہا وہ تو پیچھے گم ہو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو اللہ نے نشانی بتائی تھی۔ پھر واپس ہوئے، اب اتنا سفر کر چکے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، گاڑی پہ نہیں ہے کہ یو ٹرن لے کے آ گئے، پیدل سفر کر رہے ہیں، واپس آئے وہاں سے، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی ان کے ہاتھ سے چھوٹی تھی، اور ان کا خادم نے کہا شیطان نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ بہرحال وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ کے بندے کو پایا، اور جس کو اللہ نے اپنے رحمت خاص سے خاص علم عطا کیا تھا، من لدنا علما کہا گیا، وعلمناہ من لدنا علما، لدنی علم اس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ نے خاص علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں علم سیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو تمہیں جس چیز کی خبر نہ ہو تم اس کے اوپر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں چل پڑے، اور دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک بڑی سخت حرکت کر دی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آج ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ الحمدللہ یہاں پہ 15واں پارہ مکمل ہوا، واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور سورہ کہف بھی آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔